أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں. دوستوں، آج کی جو نئی ویڈیو ہے، حمزات کو حاضر کرنے کا ایک نایاب تحفہ صدری عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جو کہ کافی دوستوں کی پرزور فرمائش تھی کہ ہمیں حمزات کا عمل دیا جائے. ہم حمزات کے بڑے شائقین ہیں، حمزات کو ہی تسخیر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں خاص عمل دیا جائے جو کہ مجرب اور آزمودہ بھی ہو. اس لیے میں آپ دوستوں کی فرمائش کے اوپر آپ کی خدمت میں حمزات کا ہی عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جو کہ آسان بھی ہے اور مجرب بھی ہے. دوستو، عمل کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس ویڈیو کا آغاز بھرپور طریقے سے ہو سکے. دوستو، آپ نے اس عمل کے لیے کرنا اس طرح ہوگا کچھ. سب سے پہلے آپ نے صاف ستھرے، پاک اور صاف مکان کا انتخاب کرنا ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے بازار سے سندل سفید، عود کی لکڑی، لوبان، عطر اور اچھی قسم کی اگربتیوں کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ بازار سے لے کر آنی ہوگی. عمل کے لیے کچھ دن پہلے ہی سے ترک حیوانات کو کرنا ہوگا، پرہیز جلالی و جمالی کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے منہ سے جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ نہ آئے. اس کے ساتھ آپ نے پھر جس وقت عمل کو شروع کرنا ہوگا، اس کمرے میں کہ دوسرا فرد موجود نہ ہو، نہ ہی عمل کے دوران کوئی دوسرا فرد وہاں آئے. صرف آپ نے ہی رہنا ہے. جہاں پر آپ عمل کر کے ختم کرتے ہیں، وہیں پر آپ نے سو بھی جانا ہے. اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو بازار سے چیزیں لی ہیں، جس طرح سندل سفید، کافور، عود کی لکڑی، عطر وغیرہ، سب سے پہلے ان کو آپ نے وہاں پر جلانا ہوگا تاکہ اس کمرے میں خوشبویات مہک سکے، کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ چاروں کل کو پڑھ کے اپنے اوپر حصار کر لینا ہے
اور کمرے کے اندر نیچے ہی بیٹھ کر عمل کو کرنا ہوگا۔ کسی چھری کے ساتھ آپ نے اس کمرے کا حصار کر لینا ہے جہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہوگا۔ درود خضری وہ ہے جو خضر علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ وہ درود میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں سنا بھی چکا ہوں۔ جب آپ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ، سورۃ واقعہ 1 مرتبہ اور سورۃ توبہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 500 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ تو پھر سورۃ عما یتساءلون سے یعنی 30واں پارہ آپ نے شروع سے الحمد سے لے کر شروع کرنا ہے، جو آخری پارہ ہے سورۃ الہاکم التکاثر تک پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا عمل پہلے دن کا ختم۔ پھر آپ نے وہیں پر آپ نے اس عمل کو کر کے سو جانا ہے، اور عمل میں روزہ بھی ضرور رکھنا ہوگا۔ نفلی عبادات کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہوگا۔ اسی طرح تیسرے دن سے آپ کو ڈراؤنی گندی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لمبے لمبے قد کے آدمی ہوں گے، لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے اور ہاتھ میں تلواریں لے کر آئیں گے، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ نے ڈرنا ہے، نہ ہی کسی قسم کا خوف کھانا ہے۔ آپ نے نڈر رہنا ہے۔ اسی طرح 5ویں دن میں ایک شخص آئے گا آپ کے پاس، آپ کو شربت کا پیالہ پلائے گا۔ اس وقت آپ کے عمل میں کامیابی ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بعض دفعہ 6ٹھے دن بھی آتا ہے، اور اکثریت میں 5ویں دن میں اسی طرح کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو کوئی کام پڑے، کوئی مجبوری ہو، ہر وقت آپ نے ہر کام میں ان کو نہیں بلانا، نہ ہی ان سے کام لینا ہے، نہ ہی ان کو شعبدہ بازی کے طور پر استعمال کرنا ہوگا، ورنہ نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس کسی کام کے لیے آپ بلائیں گے، آئیں گے، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کی بات آپ کو سنائی دے گی، آپ کو نظر بالکل نہیں آئیں گے۔ محسوس ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان سے خدمت لیتے ہوئے، جائز امور میں کام لیتے ہوئے، ہمیں بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ سکے۔
ایک مرتبہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ اس ویڈیو کو چلائیں تاکہ دوبارہ سنیں، بھرپور طریقے سے بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بات آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی، پھر آپ کا خادم واٹس ایپ کے ذریعے سے موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ دوستوں کی پوری رہنمائی کروں گا۔ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔